बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास की तरतीब कुछ बाकी दिनों से चेंज है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि इंटरव्यू शुरू होते ही आपको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिपीटेड सवाल होते हैं उसके हवाले से डेली के हिसाब से वीडियो होगा। तो आज हमारा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में कल जो सवालात हुए हैं, जो सवालात रिपीट होना है, उसके हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं। और आपको खुशखबरी देता चलूँ कि कल के जो सवालात हुए हैं उसमें हमारे हालिया लेक्चर्स में जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसमें 7-8 सवालात शामिल हैं। यानी मुस्लिम लीग के हवाले से सवालात हुए हैं, कांग्रेस का पहला सदर कौन था, उसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ ठहरी, कोई जूदी के हवाले से सवालात हुए हैं, कोई जूदी किस पहाड़ी सिलसिले में, कोई अरारात के हवाले से, अरारात का जो रेंज है उस हवाले से सवालात हुए हैं। और अलावा अजी PhD और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से इस तरह के सवालात हुए हैं जो मैंने हालिया 2-3 वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अलावा अजी जो सवालात हुए हैं, कल जो फीडबैक आया था स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास, जो कल इंटरव्यू हुए हैं उसमें से करंट अफेयर्स के अलावा बाकी तमाम सवालात मेरी किताब मालूमात आलम और बलूचिस्तान में बाकायदा टिक मार करके मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तमाम वो सवालात हैं। और मैं आपको ओपनली बताता चलूँ कि आपके जब इंटरव्यू हो जाए उस इंटरव्यू के बाद आप मालूमात आलम और बलूचिस्तान को ले लें, उसमें करंट अफेयर्स के अलावा बाकी जितने आपसे सवाल होंगे उसमें इंशाल्लाह मैं वसूख से आपको बताता चलूँ कि उसमें 90% सवालात जो हैं वो PhD, इस्लामियात, स्पोर्ट्स, साइंस, एवरीडे साइंस, अलावा अजी जितने भी पोर्शन मालूमात आलम और बलूचिस्तान, मेरे उर्दू मीडियम किताब मालूमात आलम और बलूचिस्तान या इंग्लिश मीडियम जो किताब है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड बलूचिस्तान, जो कोयटा की तमाम स्टेशनरीज़ और बलूचिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी कुतुबखानों पर दस्तयाब हैं, उसमें इंशाल्लाह 90% अगर सवालात ना हो तो फिर आप इसके हवाले से मुझसे गिला कर सकते हैं। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डेली के हिसाब से इंशाल्लाह रिपीटेड क्वेश्चन और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और जो करंट अफेयर्स के हवाले से सवालात होंगे उसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे डेली के बुनियाद पर। कल जो ज़्यादा रिपीटेड सवाल आया था वो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम के हवाले से था। ज़्यादातर कमेंट भी मेरे वीडियो में यही आई थी कि सर आप प्रॉब्लम्स ऑफ बलूचिस्तान या बलूचिस्तान को दरपेश जदीद जो मौजूदा प्रॉब्लम है जो हालिया तौर पर हम फेस कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान का सूबा, वो क्या है। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आज हमारा मौजू है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ प्रॉब्लम्स ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग बलूचिस्तान टुडे, वो आपने बताना है। अगर अंग्रेज़ी में आपका इंटरव्यू हो तो आप इंग्लिश में बताएं। और अगर एक नुक्ता आपको मज़ीद बताता चलूँ, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर अगर वो आपसे पूछे या सबसे पहला उसका रद्द-ए-अमल ये हो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आप अंग्रेज़ी में जवाब दे दें। और अगर वो कहें कि तारुफ कराएं तो फिर आप अंग्रेज़ी में तारुफ ना करवाएं बल्कि आप उर्दू में, यानी अगर कमीशन का मेंबर या कमीशन का चेयरमैन वो इंट्रोडक्शन उर्दू में चाहता है तो फिर उर्दू में वो कहेगा कि आप जनाब तारुफ करवाएं। और अगर वो इंग्लिश में कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो फिर आप इंग्लिश शुरू करें। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीरेशन की ज़रूरत नहीं कि वो उर्दू में तारुफ चाहे और आप इंग्लिश में शुरू हो जाएं, तो इसके फिर नेगेटिव असरात आते हैं। तो आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल सूबे को दरपेश है और सूबा मुतासिर है वो बैड गवर्नेंस है। सबसे पहले आपने बताना है कि आज हमारे सूबे में
بیڈ گورننس ہے. جو اس وقت گورننگ ہماری کیبنٹ ہے یا ہمارے چیف منسٹر ہے تو اس کا سب سے یا گزشتہ کئی سالوں سے بیڈ گورننس کی وجہ سے باقی پرابلم بنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے بیڈ گورننس. حتیٰ کہ اس حال تک ہمارے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ ہمارے جناب چیف منسٹر صاحب وہ پورا دن سوئے رہتے ہیں اور دن میں کچھ گھنٹے جو ہے وہ جاگتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے بتانا ہے بیڈ گورننس. سب سے پہلا بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارا بیڈ گورننس ہے. نمبر 1. نمبر 2 ٹیررزم یا دہشت گردی. چونکہ CTD کا تعلق ٹیررزم سے ہے اس لیے دوسرے نمبر پر آپ نے ٹیررزم رکھنا ہے. یعنی دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہیں چاہے وہ ہرنائی کی طرف ہو چاہے وہ تفتان بارڈر پر ہو یا وہ ہمارے صوبے کے دیگر علاقوں میں ہو. بم بلاسٹ لوگوں کو ٹارگیٹڈ قتل جو ہے اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ. یعنی دوسرے نمبر پر آپ نے ٹیررزم بتانا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہم بڑے پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارے ایکسیڈنٹس ہیں. ہمارے ایکسیڈنٹس میں اتنی زیادہ افراد جو ہے اس صوبے میں وہ مرتے ہیں کہ ہمارے ٹیررزم وغیرہ میں نہیں مرے ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ سنگل روڈ ہے. ہمارا کوئٹہ کراچی کا جو روڈ ہے کئی دہائیوں سے اس کے حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں کہ اس کو 2 رویہ کیا جائے. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ بھی اسی کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ہوتے ہیں یا پھر کوئٹہ اور پنجاب کے درمیان جو ہمارا کوئٹہ زوب اور کوئٹہ لورلائی جو شاہراہ ہے اس پر ہوتے ہیں. تو آپ نے تیسرے نمبر پر بتانا ہے سنگل روڈز ایکسیڈنٹس. اور چوتھے نمبر پر ہمارا ہیلتھ ایشو کہ ہمارے مختلف علاقوں میں جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ڈاکٹر دستیاب نہیں ہیں, اس میں ایکوپمنٹس دستیاب نہیں ہیں اور علاوہ ازیں ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں بلکہ انہوں نے بھی دیگر تنظیموں کو دیکھتے ہوئے اپنی یونینز بنائی ہیں اور آیا روز ہڑتال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ ایشو ہے. اور ہمارے جو دور دراز علاقوں میں BHUs یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس جو قائم ہیں اس میں ڈاکٹر نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ اگلا جو پرابلم ہے یہ آپ سیکوینس وائز نوٹ کریں. اگلا جو پرابلم ہے وہ آپ کے گیس ایشو کا ہے. ہمارا گیس چونکہ سوئی صدرن سوئی نادرن گیس پورے ملک کو گیس سپلائی کر رہا ہے لیکن صوبے میں بہت بڑا بحران ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے گیس کے حوالے سے. پہلے تو کئی شہروں میں گیس دستیاب نہیں, اگر دستیاب ہے تو پھر گیس پریشر کا مسئلہ ہے, خاص کر کوئٹہ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ واٹر پرابلم میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کے حوالے سے وہ سیلاب زدگان جو سیلاب آئے ہیں ہمارے بلوچ بیلٹ کی طرف اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور بہت سی آبادی وہ ملینز کے حساب سے متاثر ہوئی ہیں, وہ بہت بڑا مسئلہ حالیہ دور میں چل رہا ہے سیلاب زدگان. اور واٹر پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے کئی علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے پینے کا, وہ پیور ڈرنکنگ واٹر ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. اور علاوہ ازیں ہمارے بلوچ بیلٹ میں نوشکی اور چاغی سائڈ پر بالکل پانی دستیاب نہیں. اور واٹر پرابلم ہمارے کوئٹہ کے شہر کو عالمی سطح پر وہ شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ میں اس لیے تفصیلاً بتا رہا ہوں, اگر کمیشن کا ممبر یا چیئرمین آپ سے تفصیل جاننا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ واٹر پرابلم کے حوالے سے ہمارا کوئٹہ الارمنگ سٹی ہے. وہ سٹی ہے جو اگلے 20 سال میں جو ہے وہ یہاں پر بالکل پانی ناپید ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا اگلا مسئلہ جو ہے وہ ساحلی جو ہمارا خطہ ہے, ساحلی خطے میں ماسٹر پلاننگ کا نہ ہونا ہے. ساحلی خطے میں ہمارے گوادر, سومیانی اور ماڑا اور اس طرح کے ساحلی علاقوں میں ہمارا ملک کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے جس کی وجہ سے ایشو ہے. اور مختلف غیر قانونی ٹرالرز یہاں پر آتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تحریک کا بھی آغاز ہوا, وہ پھر بعد میں میں بتا دوں گا. حق 2 تحریک جو بلوچستان میں
چل نکلی. اس کے علاوہ منشیات اور کرپشن کا ہونا ہے. منشیات یہاں پر سب سے زیادہ جو سمگلنگ ہوتی ہے منشیات کی وہ آپ کے صوبے سے ہوتی ہے. پنجاب، سندھ اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے وہ کرپشن نہایت کرپشن کا بازار آپ کے سیکریٹریٹ میں گرم ہے، اور کرپشن کا بازار آپ کے پورے صوبے میں جو ہے وہ گرم ہے. کرپشن کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور منشیات کا اسی طرح آپ کا ابھی حال ہی میں کوئٹہ کے حبیب نالے میں کتنا بڑا آپریشن ہوا، لیکن پھر بھی وہ کرپشن کا بازار گرم ہے. اور اس کے علاوہ کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کلاشنکوف کلچر میں جو نوجوان نسل ہے وہ کلاشنکوف کلچر کی عادی بن چکی ہیں. منشیات ان پر نہایت غالب ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز آپ سنتے ہیں کہ ایک بھائی نے اٹھ کر 4 بھائیوں کو وہ کیا کیا، وہ مار ڈالا، یا بیٹے نے والدہ کو مار ڈالا. اس طرح آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ہوئے بلوچستان کے پرابلم. سیکوینس وائز آپ نے اس طرح بتانے ہیں. اگر اس طرح آپ بتائیں گے تو یہ آپ کا جو سوال جو ہے اس کا جواب نہایت بہتر طریقے سے وہ کریکٹ ہوگا، آپ کا کوئی نمبر نہیں کٹے گا. اس کے بعد آتے ہیں کرنٹ افیئرس کی طرف. چونکہ اسلامک سٹڈی اور پی ایس ٹی کو میں یہاں پر ٹچ نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اس کا زیادہ پورشن جو ہے آپ کے انٹرویو کا پی ایس ٹی اور اسلامک سٹڈی پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن وہ میرے علیحدہ ویڈیو آ رہے ہیں، اور معلومات عالم اور بلوچستان سے بھی آپ خوب جو ہے وہ توانائی لے رہے ہیں، اس سے تیاری کر رہے ہیں. تو میری جو ریپیٹڈ کوئسچن میں جو ویڈیو ہوگی اس میں اسلامیات اور پی ایس ٹی کو میں زیادہ ٹچ نہیں کروں گا، البتہ ٹچ کروں گا. سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ حالیہ دنوں میں، بالکل حالیہ دنوں میں ایک پرائیویٹ ہوائی کمپنی لانچ کی گئی پاکستان میں، جو پاکستان کے مختلف شہروں تک وہ اپنی فضائی جو ہے سہولیات اور فضائی خدمت سر انجام دے گی، اور دنیا کے دیگر حصوں کے لیے بھی اس فلائی سفر یا فلائی کمپنی، یہ جو فلائی کمپنی ہے ہوائی کمپنی، یہ لوگوں کو پہنچائے گی. آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو پھر آپ نے کیا بتانا ہے کہ فلائی جناح، کیا فلائی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے نام دیا گیا ہے. فلائی جناح کو لانچ کیا گیا ہے. یہ ایک فضائی کمپنی ہے، ایک پرائیویٹ ہوائی کمپنی ہے جس کو کراچی سے آپریٹ کیا گیا ہے. کراچی اور ملک کے دیگر حصوں سے پی آئی اے کے ساتھ ساتھ اور شاہین ایئر لائن کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیویٹ پروازیں جو ہے وہ آپریشنل ہوں گی اور لوگوں کو خدمات پہنچائے گی. نمبر 2، اس کے علاوہ کوپ، وہ آپ کو بتاتے ہیں what do you know about کوپ، COOP یا کاپ وہ پے. کوپ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوپ کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ 6 نومبر سے، نومبر کی 6 تاریخ سے نومبر کی 18 تاریخ تک مصر کے ایک ساحلی شہر شرم الشیخ میں ایک اجلاس منعقد ہوگا. اقوام متحدہ کی 27ویں کانفرنس ہے. یہ 27ویں کانفرنس ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہیڈ آف اسٹیٹ کی منعقد ہوگی. اس کو کوپ کہا جاتا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی 27ویں کانفرنس ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں یا گلوبل جو آپ کے وارمنگ ہے یا جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے. اور یہ 6 سے 18 نومبر کے درمیان آپ کے انٹرویو کے دوران ہوں گی، اور زیادہ سوالات بھی اس حوالے سے ہوں گے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 6 سے 18 نومبر مصر کے شہر شرم الشیخ ایک ساحلی شہر ہے اور ایک خوشگوار موسم کا شہر ہے، اس میں ہوں گی. اس کو کوپ 27 کہا جاتا ہے. علاوہ ازیں توشہ خانہ، وہ پوچھتے ہیں توشہ خانہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ what do you know about توشہ خانہ؟ توشہ خانہ یہ جو ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ یا وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف دیگر ممالک کا جب دورہ کرتے ہیں، ان دوروں کے درمیان جو
ہدیے اور تحفے ہیڈ آف اسٹیٹ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کو ایک ریاستی اس کے لیے یونٹ قائم کیا گیا ہے جس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے، اس میں رکھے جاتے ہیں، اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ حالیہ جو عمران خان یعنی گزشتہ وزیر اعظم کے خلاف ایک ریفرنس بھی، اور اسی ریفرنس میں ان کو ایک گھڑی کے حوالے سے کہ وہ گھڑی شہزادہ محمد بن سلیمان یا MBS، یہ بھی آپ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ MBS؟ پوری دنیا میں جو ولی عہد ہے سعودی عرب کا، اس کو عالمی سطح پر MBS کہا جاتا ہے۔ محمد بن سلیمان نے ایک گھڑی دی، نہایت کروڑوں والی قیمت کی گھڑی تھی، جس کو عمران خان نے نہایت چند ٹکوں کی خاطر اس کو لے لیا اور بیچ دیا۔ اس حوالے سے ریفرنس دائر ہوا جس کی وجہ سے عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا۔ یعنی میں اصل میں بتاتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے، توشہ خانہ وہ ریاستی یونٹ ہے جس میں بیرونی طور پر جو ہدیے اور تحفے ملتے ہیں اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پوچھا گیا تھا حق دو تحریک، what do you know about حق دو تحریک، یا حق دو تحریک کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساحلی خطوں کی ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی ہے، یہاں پر جو ماہی گیر ہیں، جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، ان کے لیے بہت مسائل تھے، اس لیے ایک شخص، ایک مولانا ہے جس کا نام مولانا ہدایت الرحمان ہے، ہدایت الرحمان، اس مولانا ہدایت الرحمان نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو بلوچستان حق دو تحریک کا نام دیا گیا، اور یہ تحریک بلوچستان سے شروع ہوئی اور ایک بہت بڑی تحریک بنی۔ بالآخر صوبائی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور ماہی گیروں کے لیے ماسٹر پلاننگ کا اعلان ہوا۔ اس کو حق دو تحریک کہا جاتا ہے جس کا آغاز گوادر سے ہوا، بعد میں یہ تحریک پورے بلوچستان کے ساحلی علاقوں تک پھیل گئی، اس کو حق دو تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یوکرین کے دارالحکومت کا نام کیا ہے جہاں پر وار چل رہی ہے؟ یوکرین کے دارالحکومت کا نام کیف ہے، اور رشیا اور یوکرین کے درمیان وار چل رہی ہے۔ وار کس حوالے سے چل رہی ہے؟ چونکہ یوکرین سابقہ USSR یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ تھا، بعد میں جب یہ یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ سے علیحدہ ہوا تو پھر رشیا نے دوبارہ اس کو الحاق کرنے کے لیے آفر کی، لیکن اس آفر میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بعد میں رشیا نے حملہ کیا، یوکرین کو مغربی طاقتیں اور نیٹو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ رشیا جو ہے اس کے بھی کچھ الائز ہیں، مثلا چائنا اور ترکی رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، شام، سیریا۔ اس لیے آپ نے بتانا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کا نام کیف ہے اور اس پر آج کل حملے جاری ہیں۔ پوچھا گیا تھا کل کے ریپیٹڈ کوشچن میں، کل کے بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں، کہ ایک سابقہ چیف جسٹس کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا سابقہ چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی۔ محمد نور مسکانزئی کو خاران کا رہنے والا تھا، خاران میں مسجد جاتے ہوئے اس کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا قاتل پکڑا گیا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام شفقت اللہ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، شفقت اللہ یہ قاتل کا نام ہے۔ علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹویٹر جو آپ کے سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے، ٹویٹر کو کس نے خرید لیا؟ حالیہ ایک معاہدہ ہوا، ایک فروختگی کا ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی، کس نے خرید لیا؟ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک شخص ایلون مسک نے ٹویٹر کو خرید لیا۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹویٹر کو خریدنے کے بعد ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا، وہ بحران کیا تھا؟ ایلون مسک نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنے کی کوشش کی، لیکن ملازمین کی طرف سے یہ پریشر آیا کہ ہو سکتا ہے ٹویٹر کے زیادہ اپلیکیشن کو وہ ہیک کیا جائے، اس لیے ملازمین کو واپس اپنے عہدوں پر برقرار رکھا گیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے پہلا براؤن وزیر اعظم،
who was the first brown prime minister of 10 Downing Street, यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो वज़ीर-ए-आज़म में बरतानिया की रहायशगाह है उसमें से सबसे पहला ब्राउन, पहले तो वाइट वज़ीर-ए-आज़म होते थे यानी अंग्रेज़, वो पहला जिसको गंदमी वज़ीर-ए-आज़म ब्राउन वज़ीर-ए-आज़म के वो कौन है आपने बताना है। उसका ताल्लुक इंडियन है, इंडियन निजात यानी हिंदू है, जिसका नाम ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। सवाल के अंदर सवाल पूछा गया था कल कि ऋषि सुनक का ताल्लुक, इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में किस शहर से? गुजरांवाला। इनका ताल्लुक ये गुजरांवाला से हिजरत कर गए थे, इसलिए इसको पाकिस्तानी निजात भी कहा जाता है तो हिंदू लेकिन आबा व अजदाद का ताल्लुक वो कहाँ से था? वो पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से था। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पूछा जाता है कि इसके लिए एक और भी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, आपने बताना है हीट वेव। हीट वेव यानी गर्मी की लहरें, चूँकि आलमी सतह पर दर्जा हरारत में तब्दीली आई है और मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है, आलमी सतह पर गर्मी बढ़ रही है, इसलिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। अगर दुनिया के मसाइल के हवाले से पूछा जाए कि दुनिया में ठप जो मसला इस वक्त बना हुआ है वो क्या है? वो दहशतगर्दी नहीं है, वो भूख नहीं है, बल्कि वो कोरोना नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अलावा मूडीज़ के हवाले से पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मूडीज़? ये भी कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। MOODY और छोटा सा एस लगता है। मूडीज़ ये एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, ये अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मईशत को रेट करती है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत 135 से 140 नंबर पर है, इसलिए मूडीज़ के हवाले से आपने बताना है कि वो माहाना तौर पर मुख्तलिफ मईशतों की दर्जाबंदी ज़ाहिर करती है, इसको मूडीज़ कहा जाता है। इंशाल्लाह हमारा ये रिपीटेड क्वेश्चन के हवाले से प्रोग्राम जो है वो डेली की बुनियाद पर होगा। आप आखिर में बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो सके। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर है और आपके पास जो बुक है मालूमात आलम और बलूचिस्तान, और इसके एक इंग्लिश वर्जन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ बलूचिस्तान, और एक मेरी तीसरी किताब है जिसका नाम है इंटरव्यू गाइड, और मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट लोरालाई से, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज लोरालाई में। फिर आपको बताता चलूँ कि आपके इंटरव्यू के दौरान बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में करंट अफेयर्स के अलावा अगर आपका इंटरव्यू हो जाए और इंटरव्यू में फिर आप अपने सवालात को कैलकुलेट करें, सवालात पर फोकस करें, उसमें अगर 90% आपके सवालात मालूमात आलम और बलूचिस्तान से ना हुए तो फिर मुझसे गिला करें। और फिर आपको बताता चलूँ कि मालूमात आलम और बलूचिस्तान, आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर जाएं, आपको वहाँ पर मालूमात आलम और बलूचिस्तान वो वाहिद किताब है जो रिकमेंडेड है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर, किसके लिए? आपके इंटरव्यूज़ के लिए। इन्हीं कलमात के साथ आपको कहता चलूँ कि आपकी आने वाली इंटरव्यू के लिए गुड लक।